اس سے پہلے میرے بھائی 0319 22 81 462 یعنی 03192281 462 اس نمبر کے علاوہ میرا کوئی پر کہیں کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اور نمبر پر جاتے ہیں تو وہاں پر فراڈ اور دھوکہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میرا ٹک ٹاک پر جو اکاؤنٹ ہے اس ہی نام پہ ہے، پیر یا شاہ وظیفہ اس چینل کا نام ہے، اور پیر یا شاہ وظیفہ ٹک ٹاک آئی ڈی کا نام ہے۔ دونوں کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور ٹیلی گرام پہ بھی میرا چینل ہے، ان کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک نقش مبارک اور ان کے ساتھ کچھ آیات کریمہ ہیں وہ لے کر حاضر ہوں۔ اگر آپ یہ لکھتے ہوں اور اپنے پاس رکھتے ہوں تو آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ میرے بھائی، جو چیز میں خود اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں تو وہی چیز آپ لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، اور اللہ کا کلام ہے، اور جو آج میں نے مطالعہ کیا ہے، بہت سارے میرے پاس کتابیں ہیں، ہر کتاب کا اجازت ہے اور میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ان کو میں پڑھ پاؤں، ان کو دیکھ پاؤں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک اللہ کا ولی تھا، ولیوں کا ولی، کامل ولی، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ عنایت فرمایا تھا، اور وہی وظیفہ آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک تعویذ بھی ہے اور ساتھ میں وہ آیات کریمہ بھی ہے۔ اللہ کا شان دیکھو میرے بھائی، کہ اولیاء کا جو نظر ہوتا ہے، اولیاء کا جو اندازہ ہوتا ہے، وہ بالکل 100% ٹھیک ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہ نقش اور ہر چیز اسکرین کے اوپر میں لگا دیتا ہوں اور طریقہ کار بھی سمجھا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان کی چند جو فائدے ہیں وہ آپ سن لیں۔ ایک بھائی تھا، 9 سال ان کا مقدمہ چلا عدالت میں، اور وہ عدالت پاکستان کا عدالت نہیں تھا، وہ UK کا عدالت تھا، اور اتنا پریشان کہ ان کا کوئی حد ہی نہیں تھا۔ کئی بار گرفتاری ہوئی ہیں، کئی بار مقدمات چلی ہیں، کئی بار مطلب ایک دلدل تھا جس میں وہ پھنسا ہوا تھا، اور دلدل کس وجہ سے تھا؟ ان کے اپنے ہی گھر، اپنے ہی بیوی کی وجہ سے۔ 3 بچے تھے ان کے، اور تینوں کے تینے اپنے والد سے دور کے، اور باہر کا جو عدالت ہے عجیب طرح کا عدالت ہے، اس نے جو قصہ بتایا، اس نے جو واقعہ مجھے بتایا تو مجھے خود رونا آ گیا۔ اور 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، تسبیح ان کے پاس بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ہیلپ بھی کرتے ہیں، ان کے باوجود ان کے ساتھ اتنا ظلم اور اتنے ناانصافی۔ تو جب سارا واقعہ میں نے سنا تو اس نتیجے پر میں پہنچا کہ ان کا جو بیوی تھا، وائف، زبردستی اس نے طلاق لی تھی، لیکن ان کے ساتھ خوش نہیں تھا۔ 3 بچے پیدا کیے ہیں، ایک 14 سال کا تھا، ایک 12 سال کا تھا، ایک 8 سال کا تھا۔ 3 بچے پیدا کیے ہیں، اور 20 سال مطلب میاں بیوی کا رشتہ تھا، اور اس نے زبردستی طلاق لی۔ لیکن بھائی نے مجھے کہا کہ شروع میں 1 سال ایسے رہی کہ جیسے میرے غلام، ان کے بعد اس نے میرے پہ وہ الزامات لگائے ہیں، اور اس نے میرے ساتھ وہ کچھ کیا، اس نے قسم اٹھایا کہ کافر کے ساتھ بھی کوئی یہ نہ کرے۔ تو ہر واقعہ میں سنتا ہوں، لیکن ہر واقعہ شیئر نہیں کرتا۔ جب وہ خود کوئی بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمارا واقعہ شیئر کر لو تو ان کا میں شیئر کرتا ہوں، لیکن وہ نام بھی بولتے ہیں کہ ہمارا نام مینشن کرو، لیکن میں بہت 100% میں سے 90% پرہیز کرتا ہوں کہ نام بھی نہ میں بتاؤں کسی کو۔ اچھا،
تو ان کی بیوی کے چال چلن ٹھیک نہیں تھا. 1 سال ان کے ساتھ ایسا رہا کہ فرشتے کی طرح، اور 1 سال بعد 19 سال ان کو تکلیف، ان کو پریشانی میں ڈالنا، ان کو تکلیف میں ڈالنا، ان پر الزام لگانا، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا. ہر وقت مطلب گھر نہیں تھا میرے بھائی، میدان جنگ بن گیا تھا. لیکن اس کے بعد اس نے طلاق لی. طلاق لینے کے بعد اب 9 سال ہو گئے ہیں کچہری کا چکر، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس نے مجھے کہا میرے بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے. وہ رو رو کے جو ہے نا اس نے مجھے اپنا کہانی سنایا کہ بچے میرے دل کے ٹکڑے ہیں، ان کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. لیکن بچے بھی ماں کی طرفدار ہیں، وہ بھی عیاش ہیں، وہ بھی آزاد خیال ہیں. اور میرا میں یہ ہے کہ تھوڑا سا پابند ہوں اور تھوڑا سا شریعت کے دائرے کے اندر میں رہتا ہوں، اس لیے میں جو ہے نا ان کے ساتھ میرا نہیں بنتا ہے. تو میں بچے بھی مجھے نہیں چاہیے، بچے بھی یہ لے لے، لیکن اس بلا سے میری جان چھڑائیں. اب دیکھیں آپ یہ واقعہ سن لیں، اپنے گھر میں دیکھو، اللہ کا کروڑہا شکر ادا کرو. آپ کا اتنا سا مسئلہ ہوتا ہے اور آسمان سر پہ اٹھا کے جو ہے نا آپ میسج بھی کرتے ہیں، گالی بھی کرتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ کیا بتاؤں آپ لوگوں کو. اور یہ مسئلہ دیکھو، میں نے ہر چیز پیچھے کیا، ہزاروں میسیجز آتے ہیں، سب کو میں نے پیچھے کیا اور اس کا نمبر میں نے پن کر لیا. سارا حساب کتاب میں نے کیا. ان کے ساتھ بہت بڑی پرابلم تھی، بہت بڑی پرابلم، ایسی بلا تھی ایسی کہ اس نے مجھے یہ بھی کہا، قسم بھی اٹھایا کہ پیر فقیروں کے پیچھے میں 9 سال بھاگا ہوں اور میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے، لیکن اتنے لاکھوں کے کروڑ تک پہنچ گیا، لیکن کوئی حل نہ ہوا. لیکن میرے بھائی اس ناچیز نے، میں کچھ نہیں ہوں، میں خاکسار ہوں میرے بھائی. لیکن خدا کی قسم جب اس نے رابطہ کیا اور میرے سارا حال حوال اس نے مجھے بیان کیا، اور 1 گھنٹہ میں نے ان کے لیے توڑ کیا، 1 گھنٹہ میں نے عمل کیا. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بیوی ان کے پاس آ گئی ہیں. طلاق تو 3 مرتبہ دیے ہیں، وہ اندرونی معاملہ ہے، پھر وہ صلح ملح ہو گیا اور کیا کہتے ہیں حلال بھی کر دیا. لیکن میں کہا حلالہ حدیث شریف میں آتا ہے اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو حلال کرتے ہیں ان پر لعنت ہے میری طرف سے. بہرحال جو بھی ہے، لیکن اب ان کا گھر جنت ہے. بچے ہیں تینوں کے تینوں مدرسے میں داخل کیے ہیں. تو میرے لیے یہ خوش قسمتی ہے، اس سے بڑھ کر میرے اور کیا ہے. اگر یہ پورا دنیا بھی سونے سے بھر کے آپ مجھے دے دیں نا، اس سے اچھا یہ ہے کہ ایک انسان براہ راست آ جائے، ایک انسان اللہ سے ڈر کے نا اہدنا الصراط المستقیم اس راستے پر چل جائے. تو میرے بھائیوں یہ نقش ان کو بھائی کو میں نے دیا، اور اس نقش کو لکھنے کے بعد معاملہ ٹھیک ہوا. لیکن پہلے میں نے توڑ کیا، ان کے ساتھ جو ہے نا مسئلہ تھا، اور مقدمہ وہ چلاتی گئی اور یہ جیتتا گیا، وہ چلاتی گئی اور یہ جیتتا گیا. کم از کم 7 مقدمات اس نے جیتے ہیں. اس نے کہا اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور جیسے ہی جو ہے نا یہ جاتا جج کے سامنے تو ان کا زبان بند ہو جاتا اور ان کے حق میں مجبوراً فیصلہ آنا پڑتا. اور ان کے بیوی بھی بڑے پریشان کہ ہو کیا رہا ہے. 9 سال میری بدماشی، میری حکمرانی، میری حکومت، اور اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو جب صلح ہوا، دوسرا راستہ نہیں تھا، صلح ہونے کے بعد اب میاں اور بیوی دونوں نے اکٹھے مجھے کانٹیکٹ کیا اور میں نے سمجھایا. میں نے کہا اللہ کا مانو، لوگوں کا مت مانو، خدا سے ڈرو، اللہ کو خوف کرو. تو الحمدللہ یہ نقش وہاں پر اتنا بڑا کام کر گیا. 9 سال کا جو دشمنی تھا وہ محبت میں بدل ہو گئی. اب ایک اور بھائی تھا، یہ نقش آپ سکرین کے اوپر میں لگا دیتا ہوں، آپ اچھی طرح سن لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا. ایک اور بھائی تھا، اس نے کہا کہ میں قرضوں میں ایسا ڈوبا ہوں، ایسے مجھے اور کوئی فکر نہیں ہے، لیکن خدا کے سامنے روتا ہوں، تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رو رو کے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ میرا پہ کروڑوں قرضہ ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ دینے والا ہے، آپ لینے والا ہے. ایک وقت تک کہ میں بادشاہ تھا،
میرے پاس 15 نوکر ہوا کرتے تھے، اب میں خود کسی کا نوکر ہوں۔ یہ عالم دیکھو، لیکن ہوا کیا ہے، یہ اللہ اس لیے روتا تھا، اس وجہ سے تہجد میں اٹھ کے روتا تھا اور پڑھتا تھا تہجد کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دینا جب تک میرے ذمے جو قرض ہے لوگوں کا اور دوسرا کا حق ہے وہ میں ختم نہ کروں۔ جس دن میں ختم کر لوں اس وقت اگر مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے منظور ہے۔ تو میرے بھائی اس کو بھی یہ نقش مبارک میں نے دیا ہے، تو اس نے اپنے بازو پر باندھا، اور بازو پر باندھنے کے بعد اب ان کے پاس 25 نوکر ہیں، ریسٹورنٹ بھی ہیں اور بھی بہت سارے جو ہے نا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے کامیابی دی، اللہ نے ترقی دی، ہم کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، لیکن اللہ کے کلام میں اتنا بڑا تاثیر بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے۔ تو اسکرین کے اوپر میں نے لگایا، آپ نے دیکھ لیا، اور جو خالی جگہ ہے، جو آپ کو خالی جگہ نظر آ رہا ہے نا، تو یہاں پر آپ نے اپنا پورا نام، اپنے والدے کا نام لکھنا ہے۔ اگر آپ مقدمے کے لیے جا رہے ہو عدالت میں تو اس سے پہلے اپنے سیدھا بازو پر باندھ دیں اور چلے جائیں، اور اگر آپ کاروبار کے لیے کرنا چاہتے ہو تو کاروبار جہاں پر آپ کا دکان ہے جو بھی ہے وہاں پر جانے سے پہلے سیدھا بازو پر باندھ کے آپ چلے جائیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائی دنیا کا کسی بھی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کوئی بھی حاجت ہو آپ کا، ان کے لیے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس نیت سے آپ لکھ لیں، درود شریف پڑھیں، اور ان کے اوپر جو ہے نا جو خالی جگہ ہے اپنا نام، اپنے والدی کا نام لکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ تو میرے بھائی ہر کسی کو اجازت ہے، لیکن خاص اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو #PeerYaShah وظیفہ کمنٹ میں لکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔